جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو لہسن یعنی گارلک کی ایک بہت طاقتور اور شفا بخش سبزی ہے جسے قدرت نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے خاص ہے، مردانہ طاقت، مردانہ سپرم کی کمی اور دل کے تمام مسائل، بلڈ پریشر، شوگر، فالج وغیرہ کے لیے مفید ہے۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے، شریانوں میں چکنائی نہیں جمنے دیتا اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بڑا کولیسٹرول یعنی LDL کم اور اچھا کولیسٹرول یعنی HDL کو بڑھانے میں مددگار ہے۔ جراثیم کش لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے، یہ بیکٹیریا، وائرس اور فنگس سے بچاتا ہے۔ وٹامن اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور لہسن جسم کو بیماریوں کے خلاف طاقت دیتا ہے، اور تحقیق کے مطابق لہسن میں موجود کینسر کے خلیوں کی افزائش کو روکتا ہے۔ یہ کینسر میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور لہسن قبض دور کرتا ہے، گیس کم کرتا ہے، معدے کو صحت مند بناتا ہے، اور لہسن کا رس بالوں کے گرنے کو کم کرتا ہے اور جلد پر دانوں کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماری میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جسم میں چربی کو پگھلانے میں مدد کرتا ہے۔ تو لہسن کچھ اس کے دین کے حوالے، ہمارا دین کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کتنی اس کا ذکر آیا ہے، ذرا تفصیل بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں زمین سے سبزیاں، مسور، پیاز اور لہسن جیسی چیزیں ملیں۔ بعض مفسرین یعنی ابن عباس وغیرہ کے مطابق یہاں ایک لفظ فوم آیا، جسے بعض نے یہ گھیو اور بعض نے لہسن کا ترجمہ کیا ہے۔ یعنی لہسن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور یہ صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ جو شخص، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا لہسن کھانا، یعنی اس کی سمیل یعنی منہ کے بدبو سے منع کیا ہے۔ تو اس کو منہ کو صاف کر کے اچھی طرح سے مسواک کر کے مسجد میں آئے ضرور۔ تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام لہسن پکا کر کھاتے تھے تاکہ وہ بو نہ ہو اور پھر مسجد میں جاتے تھے۔ قدیم اتباع اور اسلامی کتب میں لہسن کو زہر کے اثرات کم کرنے، خون کو صاف کرنے، سانس کی بیماریوں اور ہاضمے کے لیے بہترین دوا قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لہسن ایک قدیم برکت والا کھانے کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ صرف کچی بو کی وجہ سے مسجد آنے سے منع کیا ہے۔ یہ دوا اور غذا دونوں ہیں، خاص طور پر دل، معدہ اور قوت مدافعت کے لیے۔ قوت مدافعت ایک بہترین چیز ہوتی ہے جس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ قوت مدافعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی کمی ہو جائے نا، اس کا مسئلہ اگر بن جائے تو کینسر جیسی مرض بھی مسلط ہو جاتی ہے۔ اور مردانہ صلاحیت اور مردانہ سپرم مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے بھی خاص ہے، لہذا اسے جتنی ہو سکے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دل کی تمام بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔